جب ہم کسی چیز کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور پھر وہ چیز ہمیں میسر آتی ہے، وہ چیز ہمیں ملتی ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کافی محنت کرنے کے بعد اس چیز کو حاصل کیا۔ اس کے بعد ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اسے امپورٹنس دیتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی چیز یوں ہی مل جاتی ہے تو اسے ہم امپورٹنس نہیں دیتے ہیں۔ ان دا سیم وے اسلام کو پانے کے لیے ہم نے کوئی جدوجہد نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی محنت نہیں کری ہے، ہم نے کوئی جنگیں نہیں لڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری سہولیات میسر ہونے کے بعد بھی آج مسلمان مسجد سے جو ہے وہ دور ہے، آج مسلمان قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہے، آج مسلمانوں کے اخلاق جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، آج مساجد میں ایسیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود مسلمان نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور کل مسجد مٹی کی ہوا کرتی تھی، کل مسجدیں جو ہے وہ کچی ہوا کرتی تھی تو نمازی جو ہے وہ پکے ہوا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے کہا کہ جب کچی تھی مسجد تو پکے تھے نمازی، آج پکی ہے مسجد تو کچے ہیں نمازی۔ ہم ذرا غور کریں ہماری زندگی میں کہ کیا چل رہا ہے۔ صحابہ کرام عبادت کرنے کے لیے مار کھاتے تھے، مار کھا کھا کر عبادت کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے کرتا اٹھایا تو ان کے پیٹھ پہ سفید داغ تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ اے خباب یہ تمہارے پیٹھ پہ کیسا داغ ہے؟ تو حضرت خباب رونے لگے اور کہا کہ میں جب ایمان لے آیا تھا اس وقت میرا آقا مجھے مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا، میرے اوپر ظلم و زیادتی کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے گرم شعلوں پہ لٹا دیا کرتا تھا اور میرے جسم کی چربی پگھلتی تھی تو اس سے آگ بجھ جایا کرتا تھا۔ اور پھر اس مظالم کے بعد بھی انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے خون بہائے، انہوں نے آگ کی تپش کو برداشت کیا، تب جا کے ہمیں آج جو ہے وہ اسلام ایسے ملا کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بس ہمیں اسلام کے احکام پہ عمل کرنا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے صحابہ اکرام کی قربانیوں کو ایسے ہی ضائع نہ ہونے دیں، ان کے قربانیوں کو جو ہے وہ بے میننگ نہ بنائے، اسے میننگ فل بناتے ہوئے ان کے قربانیوں کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی عبادت کریں۔ اور پھر کیا فائدہ کہ ہم مسلمان ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس کے باوجود ہم نے اس کی حفاظت نہ کی۔ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اسلام کو بچا کر کے قبر تک لے جانا یہ کامیابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر فکر کریں، اور وہ تبھی ہوگا جب ہمارے خون میں، جب ہمارے عمل میں، جب ہمارے علم میں اسلام ہوگا، ہمارے گھر کے ماحول میں اسلام ہوگا، ہمارے شب و روز میں اسلام ہوگا، تبھی تو موت کے وقت بھی ہمیں کلمہ میسر آئے گا۔ ادروائز اگر ہم نے زندگی دنیا کو پانے میں لگا دیا تو پھر موت کے وقت کلمہ میسر نہیں آئے گا۔ اینڈ وی ہیو ٹو آنسر آل دوز تھنگ وچ وی ہیو ڈن ان دس ورلڈ۔ ہمیں جواب دینا ہے اس دنیا میں جو ہم نے کیا۔ ہمیں تیاری کرنی چاہیے اپنے قبر کی، ہمیں تیاری کرنی چاہیے اپنے موت کی، کہ اللہ پاک جب پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں۔